صلوات پڑھنے والے ہیں۔ کافی مجمع ہے، آواز بہت کم ہے، بلند آواز سے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، درود و سلام اللہ کا مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس بارگاہ عالیہ میں اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرما۔ بانیان منتظمین معاونین بالخصوص جناب سید عمران حیدر شاہ صاحب کاظمی، ذاکر حسین ابن علی، ملک کے نام بننے بلکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ہستی، خالق ان کے مددگاروں کا، معاونین کا اور ان کا یہ انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جتنی مشکل ترین دعائیں آپ کے ذہان میں، دلوں میں، دھیان میں کہیں بھی ہیں، ذکر حسین کے صدقے میں خالق آپ کی مشکل ترین مرادیں پوری فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ بالکل مختصر وقت میں آل محمد کے دروازوں سے ملنے والی خیرات بانٹنی ہے، سلیقے سے، طریقے سے، ادب سے، احترام سے پڑھنے کا عادی، نہ لڑ جھگڑ کے کبھی داد لی ہے، نہ نام پیدا کرنے کے لیے کوئی کوشش و کاوش کی۔ آل محمد پہ اور ذکر آل محمد پہ اتنا بھروسہ ہے کہ جتنا ایک عقیدے والے انسان کو ہونا چاہیے۔ پورا مجمع چپ رہے تب بھی نوکری دے لینی، سارا مجمع اٹھ کے داد دے رہا ہو تب بھی نوکری ہو جائے۔ بولتا وہ ہے جس کے دل میں مودت کی مہر لگی ہوئی۔ اب ہر ذاکر آپ سے کہے کہ نہیں کہ مجھے آپ بہت زیادہ داد دیں، ظاہر ہے وہ تو آتا ہے 15-20 منٹ پڑھنے کے لیے، آپ صبح 8 بجے سے بیٹھے ہوئے، تھک جانا تقاضا بشریت ہے، چلے جب تک میں پڑھ رہا ہوں تب تک سانس لے رہا ہوں۔ جو انسان دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اسی کے گلے میں ڈال دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت میں بدل کے قیامت تک کے لیے اسی کے گلے میں ڈال دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ اس وقت کائنات میں حسین کی مثال کوئی نہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں دلیل دے کے بات کرنے کا آتا ہوں۔ پوری کائنات میں حسین کی بادشاہت کی مثال تھی۔ 200 ملک ہیں دنیا میں، کتنے ہیں؟
یہ یہاں تک آواز ہے، بڑی مہربانی سے۔ ہر بادشاہ کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، اپنی چار چیزیں لازمی ہوتی ہیں: سلطنت، لشکر، خزانہ، پرچم۔ مولا امام حسین کی قسم اتنا مطمئن ذاکر ہوں، کوئی بندہ نہ بولے دکھ نہیں، کل تک داد دکھ کی مت۔ چار چیزیں ہر بادشاہ کے پاس ہو، محسن زندگی ہو، زہر میں سلطنت اپنی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، خزانہ اپنا، لشکر اپنا، پرچم اپنا۔ سلطنت وہ ہے کہ جسے شہر نہیں راز کہتے، کربلا مولا۔ اچھا ایک فکرہ کہہ کے جا رہا ہوں، اسے یاد رکھ لیجیے گا، داد نہیں پڑھ رہا۔ دنیا نے جھوٹے خدا بنائے، جھوٹے رسول بنائے، جھوٹے امام بنائے، آج تک جرأت نہ ہوئی کوئی تیسرا مولا بنانے کی کوشش۔ آج تک تیسرا مولا کوئی نہ بنا سکا۔ سلطنت مولا، بس یہ ایک فکرہ سن لے یار، جاؤ آپ کو تنگ ضرور کرنا۔ ہر بادشاہ کا اپنا لشکر، پتھر رکھے وہ بھی بولے۔ پہلا بادشاہ ہے حسین، جس کے پورے لشکر میں کوئی ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے، وہ آیا ہی نہیں تو نہیں بولا، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا ہاتھ آپ بھی اٹھا، اس نے کب داد دے؟ جو ذاکر نے ایک داد دیتا ہے وہ چپ رہے بے شک۔ دل سے سنا کریں ذکر کو، دل سے۔ دل مودت میں سرشار ہوگا تو زبان بولے گی، سرسری نہ سنا کریں ذکر کی حرمت۔ پورے لشکر میں کوئی ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے۔ کائنات قربان کر دوں حسین کی کریمی پر، جس کا جون بھی علیہ السلام۔ یا علی مشکل کشائی کریں، جس کا جون بھی، سلطنت مولا، لشکر بے مثال، بے مثال، سارے علیہ السلام، یہ جڑے ہوئے ہاتھ۔ اب تک منت نہیں کیا، منت کر رہا۔ دل بولے تو اتنا بولیے گا کہ آئندہ بورے والا آنے کو دل چاہے، ورنہ میں نے پھر بھی آپ کو دعا دی۔ 200 ملک روئے زمین پر، 200 ملکوں کے الگ الگ بادشاہ، 200 ملکوں کا الگ خزانہ، 200 ملکوں کا اپنا اپنا پرچم، اپنا اپنا پرچم۔ یہ ذکر ہے میرے سر پہ ہے، دیواریں بھی بولے تو شاید حق ادا نہ ہو۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اس کا جتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، کوئی ملک ایسا نہیں جس کا پرچم اس کی سرحد کے باہر کوئی لہرانے کی جرت کرے۔ پہلا بادشاہ ہے حسین، جس کا علم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے۔ مولا تمہیں آباد ہے، مولا تمہیں آباد ہے۔ شکر ہے الحمدللہ، بڑی مہربانی کر دیں، بہت شکریہ۔ ایسا جواب دیا بادشاہ حسین نے اپنے دشمن کو،
میں نے پچھلے دن فکرہ کہا تو بڑی دعائیں ملی، دنیا سے دعائیں ملی۔ اس مجلس میں تو داد مل گئی، سول نہیں ہے بنا دنیا سے دعائیں ملی۔ آج کل بڑی کوشش ہو رہی ہے یزید کا دفاع کرنے میں، عجیب و غریب ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں۔ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ یہ جو لوگ 5-10 منٹ موبائل دیکھتے ہیں دن میں، اب ادھر نہ دیکھیے گا، لاکھوں نے آنا ہے، جو آئے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اچھا بھائی جان اللہ گرمی پڑی ہے باہر بوا سے، اللہ کی قسم میں راضی ہوں، مولا کی قسم جی نہیں بس میں تھوڑا پڑھنے سے 9 بج گئے جی، کیوں پتہ ہے جی بڑا احساس ہے، بلکہ 9:30 ہو گئے۔ جملہ میں آپ کی نظر توجہ ہے، بڑی کوشش کی گئی، میڈیا پہ شور مچایا گیا، آرڈیننس پاس کیا جائے، کوئی نہ بولے دکھ نہیں ہے، فکرہ دل میں سنبھال کے رکھیں، جتنے مرضی بل پاس کروا لو، قیامت تک کسی کی جرات نہیں بیٹے کا نام یزید رکھے۔ سلام ہے آپ کے اوپر، نوکری ہو گئی، سلا مل گئے، وہ حالت کی دو پہروں میں حسین نے اپنے دشمن کی، چاہے دشمن حسین ہی کیوں نہ ہو، بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا۔ جواب ہی ایسا تھا نا، جب ملعون نے کہا نا میرے ہاتھ پہ بیعت چاہیے، بیعت، بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ مجھ جیسا مولا کی قسم جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں، جتنا تم تھکے ہوئے تھے اس سے کہیں بہتر تم نے داد دی۔ امام زمانہ آپ کے چہروں پہ آئی ہوئی مبدت کو ہمیشہ سلامت رکھے، گھر آباد ہے۔ 2-4 مصرے سنیے، بھائی آگے راضی رہیں گے۔ مولا کے بہت پیارا بھائی، بہت ہی پیارا بھائی، اور بے لو سے عشق، مجھے اس سے کوئی لالچ نہیں۔ یہ ذکر پہ ہاتھ، کیا جواب دیا؟ مجھ جیسا، اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ وہ کیسے مجھ سے بیعت مانگ سکتا؟ وہ برائے فروخت جو ہوتے ہیں نا، پیغام رساں لوگ، اس نے کہا جی وہ کہتے ہیں میرے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بادشاہ پر میں اسے بتا دے اس کا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ واسطہ ہے یا جڑے ہوئے آپ؟ گلا میرا خراب تھا، طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، میں نے پہلے آپ سے کہا داد لینے کے لیے پڑھتا ہی نہیں ہوں، مل جائے تو لے لیتا۔ یہ جھولی پھیلائی ہوئی ہے آپ کے لیے دعا کر، اس کا سب کچھ، میری نگاہ ہے پیچھے تک، مولا کا واسطہ میں شامل نہیں ہے ذکر میں، اس کا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ میں پورے بارہ کی بارگاہ کی دیواروں پر فکرہ لکھ کے جا رہا ہوں، بادشاہ نے مجھے کس چیز پر ناز کر کے وہ مجھ سے بیعت مانگ سکتا ہے؟ وہ پیغام رساں نے کہا، بادشاہ وہ کہتا ہے تخت میرے پاس ہے، شاہی میرے پاس ہے، سپاہی میرے پاس ہے، نیزہ بردار میرے پاس ہے، تیر انداز میرے پاس ہے، خزانے میرے پاس ہیں، حکومت میرے پاس ہے، سلطنت میرے پاس ہے، زمین بیچنے والے میرے پاس ہیں، قلم بیچنے والے میرے پاس ہیں، غیرت بیچنے والے میرے پاس ہیں، قلم بیچنے والے میرے پاس ہیں، تاریخ لکھنے والے میرے پاس ہیں، خزانے، لشکر، اور کہا تیر انداز، اور کہا تاج تخت۔ ادھر گنوانے والا خاموش ہوا، ادھر علی کے علی بیٹے نے جلال آمیز لہجے میں فرمایا اسے کہہ دے اتنا کچھ ہونے کے باوجود شرم نہ آئی، مانگ تو وہ بھی حسین سے رہا ہے۔ آجو کوشر آگے بچھو، میرا چاند میں تیرے سے کتنا دعا مانگا،
ایڈے بڑے مجمع ماشاءاللہ تو جرات کی تنارا امام حسین تجھے آباد، ماں باپ کو نصیب ہوں ایسی مجلسی اولاد ہے۔ یہ کل کو فرش ازا کی زینت بن کے بیٹھے گا، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کی کیا مجال مجھ سے بیعت وہ طاقت آج کا نشہ میں بھول گیا تو اسے یاد کرا میں کون ہوں وہ کون ہے۔ میں کم از کم پتہ نہیں کتنے راتیں جاتا ہوں، اب جہاں سے کوئی آئے گا نہیں، میں محنت کر رہا ہوں، صرف 2 مصرے پڑھتے کئی راتیں جاتا ہوں بابا جی، بھیک مانگیے بادشاہ کچھ مصرے اسی فکرے کے ذمہ کہ دعا لے سکوں عزاداروں سے، کوشش ہوتی سادہ لکھوں، 6 سال کا بچہ بھی سمجھ جائے کہ وہ سن نے کیا پڑھا، وہ مجھ سے بیعت مانگے، اس کی ضرورت مجال ہے، جانتا نہیں وہ کون ہے میں کون ہوں، بھول گیا تو اسے یاد دلا، میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ، مولا قبول کری، مولا کی قسم دل بڑا ہے، حقیقت ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا کافی دیر سے مجلس میں اور تھک جانا تقاضا بشریت، میں نے کہا آپ 8 بجے کے آئے ہوئے ہیں، آپ کا تھک جانا، لیکن اتنی داد آپ نے دی، میرا یہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ دل سے کہہ رہا، تہ دل سے آپ کو داد دے رہا، اتنا تھکا ہوا مجمع اتنی داد دے تو دل بڑا ہو جاتا ہے۔ پہلا مصرع پڑھا، میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ، میں فکر انبیاء کا امی ہوں وہ بددماغ، یہ ذکر کی قسم کوئی بندہ نہ بولے دکھ نہیں کل تک داد دکھ کی مت نہیں، شعر سنو ہو سکتا ہے سیر پہ چھوڑ دو، میں زندگی کا نور ہوں، جب تک یہ عزادار بیٹھیں گے نہیں میں پڑھوں گا نہیں، ہاں یہ بھی عزادار ہیں ظاہر ان کی عزت بھی واجب ہے، میں زندگی کا نور ہوں، آپ نے مجھے دیکھا ہے مولا کا واسطہ چلے داد نہ دے دعا دے دے، میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ، میں فکر انبیاء کا آمی ہوں وہ بددماغ، کون پتہ نہیں سمجھے کون سا کہتا ہے حیدر، میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ، میں فکر انبیاء کا آمی ہوں وہ بددماغ، اسے بتا دے میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ، سورج کے سامنے کبھی چلتا نہیں چراغ، جو دل سے بولتے ہیں ذکر کے حق میں، میری گفتگو صرف ان کے لیے، یہ دونوں ہاتھ منبر حسین پر، یہ جڑے ہوئے ہاتھ، جھکا ہوا سر، شبیر کا چھوٹا نوکر، سب سے معمولی نوکر، دنیا شاعر لکھ دیتی ہے میں شاعری باری نہیں جانتا، سید عمران حسین شاہ صاحب کاظمی سے لے کر وہ آخری کھڑے ہوئے عزادار تک، جڑے ہوئے ہاتھوں سے منت ہے، دل تڑپ جائے پسلیوں داد دینے کے لیے، تو اتنا بولیے گا کہ میں مطمئن ہو جاؤں، میں زندگی کا نور ہوں، چل مرشد آج میں دعویٰ کر رہا ہوں، یہاں پتھر رکھے میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ، میں فکر انبیاء کا موسم، میں فکر انبیاء کا آمی ہوں بددماغ، میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ، سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ، تخت و تاج کے نشے میں بھول گیا اسے یاد دلا میں کون ہوں، فرزند پوتراب ہوں، زہرا کا لال ہوں، اس جیسے بے شمار ہے میں بے مثال، یہ ہاتھ اب میں اٹھا اس میں کب اٹھا، یہ ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا اس میں کب داد دے، اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے، حسین تمہیں عزت دے، آپ جی رکھے، ختم ہو گئی نوکری، وقت اتنا ہے، مجھ سے بڑی ہستیاں بیٹھی ہوئے پڑھنے کے لیے، راضی رہیں گے بھائی بھی آپ بھی، ضمیر اختر نقوی صاحب سے لے کر جناب بلال کاظمی صاحب تک، بلال کاظمی صاحب سے لے کر پاکستان کے نامور شعراء تک،
پتہ نہیں کس کس نے مجھے کس کس انداز میں ان مصروں کی داد دی. میں مصرے پڑھوں فیصلہ آپ کے چہرے کر دیں گے, پتہ چل جائے گا کون کتنی توجہ میں. وہ مجھ سے کیسے بیعت طلب کرے, اسے علم نہیں میں کون ہوں وہ کون ہے, بھول گیا ہے تو اسے بتا دیں. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں دل پہ نقش ہو جائے مصرے تو دعا کی جگہ بھائی کیا ہے. وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ رحمان کی طرح یہ ذکر ہے اور سر پہ. مجھے اگلی سانس نصیب نہ ہو اگر میں غلط بولوں منبر حسین سے. پتہ نہیں کتنی شکرانے کی نمازیں میں ادا کر چکا ہوں, ان دو مصروں کے عوض میں کتنی دعائیں وصول کر چکا ہوں. فیصلہ آپ پہ. وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح میرا وجود سورہ, اس کی مجال کیا ہے, مجھ سے بیعت مانگے, بتا دے اسے وہ کون ہے میں کون ہوں. پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح, اترا ہوں میں زمین پہ قرآن. سامعین محترم, وزیر دوئی بہن سید الزاکری سفیر احزاب باب المصحب قائم تو سید مجید نتیدہ کمال نام جناب دوار پاو سید مختار حسین شاہ سیف آفتال پر فرم بعد سید الزاکری جنابی انہوں نے فون میں زیب چکری چاہتا اور ان فرم بعد انہوں نے بعد عدنان حیدری صاحب, انہوں نے بعد عدنان حیدری صاحب, انہوں نے بعد میں آپ کو شان کے سوچ ٹھیک سروش فرم بعد ذاکر محمد آہی علی محمد اگر بابا جی چین کے بابا جی چلو بابا جی کے بعد جنابی زوار چودھری زہیب حسن چکری روا گنڈی. فرم بعد ذاکر محمد آہی علی محمد جنابی سید نقیب حیدر. باقی ترتیب بعد دے وچ اور ٹھیک 11 بجے معروف نو خان عزت باب علی مرتبہ جنابی علامہ محسن کاظمی صاحب سیالکوٹ علی ہو آ گئے, تقریباً 10:15 تک شروع 5 منٹ سارے. اور انشاءاللہ ٹھیک 10:15 بجے خطیب علی محمد خطیب ولایت امیر المومنین عزت باب علی مرتبہ جناب علامہ سید محسن رضا کاظمی آپ سیالکوٹ کو خطاب کرسن. باقی ترتیب بعد میں جو ٹھیک 11 بجے معروف نو خان بین الاقوامی شہرت یافتہ عزت باب علی مرتبہ جناب سید فرحان علی وارث آپ کراچی.